وحدت سے عالم کو پھر جگمگا، دین کے واسطے پھر سے میدان میں آ، خواہشوں کو کچل نفس کو تل ملا، پھر سے شاہین سی خود میں پرواز لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، جیسے انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، مختلف راستے بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض انسان دیواروں سے پیدا ہوتے ہیں، بعض انسان جو جھاڑو سے پیدا ہوتے ہیں، تو بعض انسان زمینوں سے اگتے ہیں، نہیں، وہ ایک ہی راستہ اللہ نے بنایا ہے ہر مرد اور ہر عورت کی دنیا میں آنے کا، اور جانے کا بھی ایک ہی راستہ بنایا ہے، موت۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، آنا ہے ماں کے پیٹ سے اور جانا ہے موت کے پیٹ سے، یہ آنے جانے کا راستہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ساری دنیا کے لیے یہ قانون اللہ نے بنا دیا، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، سب کے لیے اسی طریقے پر کامیابی کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ مکمل طریقے پر کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مال مل گیا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ نشانی ہوتی ہے نا کہ یہ نشانی ہے، حکم پورا ہوا کہ نہیں ہوا، پھر مال ہے تو کامیاب، مال نہیں ہے تو کامیاب، حکم پورا کرتے کرتے جان بچی تو کامیاب، جان گئی تو کامیاب، حکم پورا کرتے کرتے حضرت عثمان کی جان چلی گئی، حکم پورا کرتے کرتے حضرت عمر کی جان چلی گئی، لیکن حکم کو نہیں توڑا انہوں نے، حکم پورا کرتے کرتے حسین کی جان چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ تو کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، جیسے دنیا میں آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اسی طریقے اور کامیابی کا بھی ایک ہی ہے، لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے مال میں کامیابی سمجھتے ہیں، کہ مال میں عزت سمجھتے ہیں، نہ، مال میں عزت نہیں ہے، کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں میں عربوں میں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آئے اور کوئی اس کے اکرام میں کھڑا ہو گیا
یہ اس کی عزت کی علامت نہیں ہے. لوگ تو ساتھ کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, چوہے کے آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر چوہا یہاں سے آ جائے, چھوٹے چوہے بھی آ جائے نا یہاں سے, یہ سب تاریخ پورا والے کھڑے ہو جائیں گے. حالانکہ چوہے کا مقام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کھڑا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, سر بلند تم ہی رہو گے, لیکن ایمان کی حقیقت ہونی چاہیے. امیٹیشن ایمان نہیں, نقلی ایمان نہیں. زبان سے جو کہتے ہو وہ دل میں بھی ہونا چاہیے. تو ہم تباہی اور بربادی کے نقشے میں کامیاب کریں گے. ذلت کے نقشے میں عزت دیں گے. نقشہ ذلت کی اللہ عزت دے گا. نقشہ تباہی بربادی کا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. وعدہ ہے, اور یہ وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے پورے نہیں کیے. نبیوں کے قصے دیکھو آپ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. نبیوں کے قصے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے نیچے اترے اور وہ صحابہ کے قصوں پر گئے کہ صحابہ کے طریقے سے جو ہے دعوت کے کام کو ثابت کرے. اس پر انہوں نے حیات الصحابہ لکھی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصے اور صحابہ کے قصے دونوں بیان کرتے تھے کہ کامیابی کا معیار وہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا, اسی لیے کیا فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو ہتھیاری حفاظت نہیں کرتے. زمینوں سے اللہ دیتا ہے, لیکن یہ زمینیں اللہ کی باندیاں ہیں, اللہ کے غلام ہیں. یہاں زمینیں ہوتی ہیں. مدینہ والوں کے پاس زمینیں بہت ہوتی تھیں, انصار کے پاس. مکہ مکرمہ والے جو تھے وہ تجارتی ذہن کے تھے, اور مدینہ منورہ والے جو ہے یہ ان کا کھیتی باڑی کا شوق تھا مدینہ منورہ والوں کو. اور بہت کھیتیاں, لمبی چوڑی کھیتیاں ان کی کیا ہوتی تھی, کھجور کی. بڑے بڑے باغات ہوتے تھے, یہ ہوتا تھا. اور طائف والوں کے یہاں انگور پکتے تھے. انگور ہے, پھل ہے, گلاب کا پھول ہے, یہ وہاں پیدا ہوتا تھا. مدینہ میں گلاب کا پھول نہیں ملے گا آپ کو. مکہ والوں میں وہاں تجارت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آ کر کہی, کیا کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اللہ کی مانو, ایک اللہ کو مانو. گھر میں اس کے مذاکرے کروائے. حالت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر ہم دین کا کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے ہم تالی پرانے, اور اس کا نتیجہ اللہ پہنچائے گا واشنگٹن میں. کریں گے یہاں. یہ خاصیت ہے اللہ کی طرف بلانے کی, کہ آدمی ایک جگہ گشت کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرے, ہیرا پھیری نہیں. اللہ معاف فرمائے, آج ہمارے یہاں حقیقت تو نکل گئی, ہیرا پھیری آ گئی. چلا تو لگاتا ہے آدمی, لیکن صفات کے ساتھ نہیں لگاتا, تو کوالٹی بن کر نہیں آتا. وہ مال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹ کیا جائے, کہ مال ایسا ہونا چاہیے جو ایکسپورٹ کیا جائے, تو اچھا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے. ادھر ادھر والا مال ایکسپورٹ نہیں ہوتا. تو دنیا میں جو بات پھیلے گی وہ بات پھیلے گی جو حقیقت والی ہوگی, اچھی ہوگی. عرب بھی لیں گے. یہ دعوت کا کام جو شروع ہوا, عرب متاثر ہو گئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑے بڑے علماء یہ ابا خود فرماتے تھے, لیکن اس وقت میں کام بھی ایسا تھا. لوگ محنتیں کرتے تھے, رات کو روتے تھے. ہم جب چھوٹے تھے ابا کو لے کے جاتے تھے, ہم مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہم خود لے کے جاتے تھے, تھیلے لے کر وہاں جاتے تھے. تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مرکز کی دیواریں رو رہی ہیں.
اور بڑے بڑے لوگ جماعت میں نکلتے تھے، حکومت کے لائن کی کشش تھی اس کے اندر. دعوت کے کام میں اور دین میں اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے. لالی پاؤڈر کی ضرورت نہیں. لالی پاؤڈر لگاؤ گے نا تو کشش شروع ہو جائے گی. ذاتی کشش. جمعہ کا دن تھا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح ندوہ سے پہنچے. کسی کو کوئی خبر نہیں دی. حضرت جی حیات تھے، ہمارے والد صاحب حیات تھے، اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. وہاں نیچے مولوی یوسف سیلانی کا کمرہ ہوتا تھا، تو وہاں وہ لوگ استقبال میں بیٹھتے. حضرت آئے، حضرت آئے، کسی کو فون بھی نہیں، کوئی خبر بھی نہیں. حضرت جی کو اطلاع ہوئی، حضرت جی بھی جاگ گئے بھی علی میاں کیوں آئے ہیں. پھر بولا مولوی عمر کو، ہمارے ابا کو کہتے تھے مولوی عمر، پھر مولوی عمر کو بلاؤ. ابا بھی آ گئے، سب ساتھی بھی آ گئے، مولانا بھی تشریف لے آئے. فجر کا وقت تھا تو جو ہے اس کے بعد جو ہے ابا کا بیان ہوا. بیان کے بعد جو ہے ناشتہ ہوا. حضرت کے کمرے میں ہی ناشتہ کیا. اب حضرت کے سردی کے زمانے میں ہمارے حضرت کے یہاں سے دیسی انڈے ابلے ہوئے آتے تھے. دیسی، آپ لوگوں میں بھی دیسی انڈے ہوتے ہوں گے نا بھائی، بغیر ماں باپ کے انڈے نہیں. یہ تو بغیر ماں باپ کے انڈے ہوتے ہیں، وہ نہیں، تو دیسی انڈے وہ حضرت کا. تو مولانا علی میں ندوی بھی کھا رہے، یہ بھی کھا. تو حضرت نے پوچھا، حضرت آج آپ کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت مولانا علی میں ندوی فرما رہے ہیں کہ ایک شیخ ابراہیم یہاں جماعت میں آئے ہیں 3 چلے کے لیے، سعودیہ کے ہیں، میں ان سے ملنے آیا. تو پوچھا کہ بھی شیخ ابراہیم کہاں، سعودیہ میں کہاں کے ہیں؟ کہ ریاض کے. میں اس پر سنا رہا ہوں دعوت میں کتنا کرنٹ تھا، اب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے لالی پاؤڈر لگانا شروع کر دیا. کام تو وہی ہے ہمارا، نمازیں وہی ہے، روزہ وہی ہے، تو سب وہی ہے. تو اس کی حقیقت پر جاؤ. حقیقت پر جاؤ گے تو وہی خوبیاں ملیں گی آپ کو. تو حضرت جی نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ شیخ ابراہیم نامی آدمی ریاض کے ہیں، وہ آپ تحقیق کرو کہاں ہے، جماعت میں گئے ہیں، تشکیل ہو گئی اردو کی، یا یہاں ہے کیا، تحقیق کرو. سب ساتھی لگ گئے دیکھنے کے لیے. حضرت جی نے کہا، مولانا عمر صاحب نے کہا، سب ادھر دیکھ رہے. وہ نہیں ملے. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ تو نہیں ہے. تو پھر کاپی میں کیا لکھا ہے؟ بولے کاپی میں لکھا ہے کہ مرکز میں ہے، وہ کسی جگہ تشکیل ان کی نہیں ہوئی ہے. تشکیل ہوتی تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جماعت فلاں فلاں بھوپال گئی ہے، یہ فلاں فلاں جماعت بنارس گئی ہے، یہ فلاں فلاں جماعت پالپور گئی ہے. نام ان کا ہے لیکن ہے مرکز میں، ادھر بھی دکھائی نہیں دے رہے. ڈھونڈو. تو سارے ساتھی ڈھونڈنے گئے. تو ایک عرب تھا، وہ اپنا چہرہ ایسا منہ بند کیا ہوا، اور وہ بنگلے والی مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا، صاف کر رہا تھا. بھائی آپ کا کیا نام؟ ابراہیم. کہاں کے ہو؟ سعودیہ کا. سعودیہ میں کہاں سے؟ ریاض سے. کالی بے ندوی کو پہچانتے ہو؟ ہاں ہاں استاد ہونا، ہمارے استاد ہیں، کہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا منہ کو صاف کیا، وضو کیا اور کترا وطرا کیا، جو بھی عربوں کی ایک عادت ہوتی ہے. وہ آئے حضرت جی کے پاس. جب حضرت جی کے پاس آئے تو مولانا علی میں ندوی ان کے اکرام میں، استقبال میں کھڑے ہو گئے. حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت بھی کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے والد صاحب کھڑے ہو گئے. ان کا جو ہے اکرام کیا. بیٹھی بیٹھی. اکرم و کریم کل قوم انزل الناس منازلهم. بات چیت کی، یہ ہوا. مولانا علی میں ندوی بات کرتے رہے، یہ ہوا. تو سارا 1 گھنٹہ پر تقریباً. پھر ہم چھوٹے تھے تبا کی تھیلی پکڑ کر ہم بھی داخل ہو جاتے تھے. کئی چیزیں تھیلی کی برکت سے ہمیں مل جاتی تھی. بھائی ہمارے جانے کا کوئی حق نہیں بڑوں کے ساتھ، لیکن وہ تھیلی کی برکت سے ہم بھی گھس جاتے تھے.
اور ابا کے ساتھ رب تو تھیلی رہتی تھی، وہ تھیلی کو ہم بھی چلے گئے، سب نے اکرام کیا، مسافہ کیا، معانقہ کیا، سب کچھ ہو گیا، پھر وہ جو ہے چلے گئے۔ پھر مولانا علی میں رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ شخص کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت نے فرمایا نہیں بھی ہم تو نہیں جانتے۔ بولے ملک فیصل کا مشیر خاص ہے، ملک فیصل اس کی پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے، اتنا قریبی آدمی ہے یہ، اور یہ صرف دعوت اور تبلیغ کی کشش میں کھینچ کر یہاں آیا ہے دین کی وجہ سے کہ میں اللہ کے راستے میں گھوموں، اور میوات میں گھوم رہا ہے۔ اتنا اونچا آدمی ہے کہ ملک فیصل جو ہے اس کے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یعنی ملک فیصل اپنے کمرے میں بٹھا کر یہ دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پر دین اور دعوت کی کشش یہ ہے ہماری تبلیغ۔ اب بتاؤ یہ ہے، وہ تو آپ کو خود کا معلوم ہے، میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ نہیں وہ تبلیغ وہ پیدا کرو اپنے اندر، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اتنے بڑے بڑے آدمی آتے تھے اس وقت میں، قطر کا شہزادہ کہ بادشاہ مرے گا وہ اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، 3 چلہ میوات میں پیدل لگا کر گیا۔ میوات جو ہے اپنے یہاں سے بھی گیا گزرا ہے، یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بھی میوات سے کم نہیں ہے، لیکن یہ تو بھی کچھ صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ۔ اب تو کچھ ماشاءاللہ ترقی کرنے لگے، کالڑا میں ہوٹلیں بن گئی، وہاں میں نے کہا ترقی ہوئی تمہاری ماشاءاللہ، ہم تو پہاڑی پہاڑ سنتے تھے، وہاں سندھ بھی بڑھ گیا، یہ اللہ نے دین کی برکت سے دیا۔ 3 چلے خود ہاتھ سے کپڑے دھونا، ان کے خالق کا کیا کمی ہے؟ یہ کشش، خوبصورتی اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے دعوت کے کام میں بھی اور دین میں بھی۔ لیکن حقیقت ہو، کل میں تھا پانپور میں سابرکاٹھا میں، تو ایک جماعت تھی 2.5 لاکھ روپے کی خرچے والی جا رہی تھی ماشاءاللہ۔ میں نے ان کے ساتھ جمع کیا، میں نے کہا جاؤ بہت اچھا، صرف میری ایک ہی نصیحت ہے کہ دعوت کے کام میں کام کرو صفات کے ساتھ، چالاکیوں کے ساتھ نہیں۔ وہ کھینچے گا لوگوں کے دلوں کو، کھینچے گا۔ یہ قصے ہوئے ہیں۔ وہ شیخ ابراہیم جو تھے ملک فیصل کے مشیر خاص، وہ تعلیم میں ہمارے سامنے ہی بیٹھتے تھے بچے کی طرح، عربی تعلیم ہمارے ذمہ ہوتی تھی مرکز میں، بچے کی طرح بیٹھ کر جو ہے عام آدمی جیسے کیسے بیٹھا ہے، تہجد میں سب سے پہلے سب میں آ کر بیٹھ جائے، قرآن پڑھے، یہ پڑھے، ابا کے بہانے بیٹھے بیٹھے رو رہے۔ تو آپ کا جو ماحول بدلے گا دینی ماحول، دیکھو مال کی کمی نہیں ہے، مال اللہ نے دیا الحمدللہ، تالی پورا والوں کو بھی دیا، ممنوع کو بھی دیا، مدارس بھی بن گئے، مسجدیں بھی بن گئی، سب کچھ بن گیا ماشاءاللہ، اور سادگی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر روحانی کرنٹ آنا چاہیے، اور روحانی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ انابت سے آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنے طرف چھانٹتا ہے ان لوگوں کو، اور خاص طور سے کس کو اللہ دیتا ہے؟ جس میں انابت ہے، دل میں معمولی سے طلب آ گئی کہ اللہ میں نے وہ ہارو کری دے، وہ گناہ تھی ہمارا تھی، تو اچھا کری دے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ ارے سب بڑے بڑے لوگوں نے وقت لگایا۔ ہمارے یہاں شیخ غانی میں ابو ظبی کا جو بادشاہ ہے اس کے خاص سیکرٹری ملک زید کا، وہ ہمارے یہاں رمضان میں آئے، حضرت جی سے ملے، کیوں آئے ہو؟ پرائیویٹ فلیٹ میں آئے، عام فلیٹ ہوتی اس میں۔ میں سمجھے قصے سنا رہا ہوں، میں کبھی ایک پرائیویٹ قصہ سناتا نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ لگتے تھے، اب نہیں لگ رہے ہیں۔
اثر تھا. جماعتیں گزرتی تھی اور علاقے سے ہدایت پر آ جاتے تھے. مولانا اظہار صاحب کہتے تھے کہ جہاں پر بھی حضرت جی مولانا عمر صاحب چلے جاتے ہیں تو وہاں کے پتو پتو میں ایمان آ جاتا ہے. مولانا اظہار صاحب کہتے تھے اجتماعات ہوتے تھے, بن کر آتے تھے. تو ہمیں وہ تبلیغ لانی ہے, اصل تبلیغ صفات والی. ایک جملہ یاد رکھنا, صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ صفات کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے تو نیکیاں بھی ملیں گی, نتیجہ بھی نکلے گا. جیسے نماز خشوع خضوع کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو نیکیاں بھی ملے گی, نماز کا نتیجہ بھی نکلے گا. اور اگر نماز بغیر خشوع خضوع میں پڑھی تو نیکیاں تو ملے گی, نتیجہ نہیں نکلے گا. دعوت کا کام بغیر صفات کی کیا, نیکیاں تو ملے گی لیکن دعوت کا نتیجہ نہیں نکلے گا. دعوت کے کام کا نتیجہ کیا ہے؟ اظہار دین. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ دین کو غالب کرے گا, لیکن کب کرے گا؟ جب اس کے اندر کرنٹ ہو. یہ رمضان کا مہینہ والے صاحب, اور گرمی, سڑی ہوئی گرمی, وہ سب لوگ ایئر کنڈیشن ہوتے تھے نظام الدین میں, اور یہ آ گئے. حضرت نے پوچھا بھی کیوں آئے؟ ان کو چلہ لگانے آیا ہوں. گرمی کا حالانکہ وہ آدمی ایسا ہے کہ پورا مکہ خرید لے گا, اللہ نے اتنا دیا ہے اس کو, ہوٹلیں خرید لے. جو میں چلہ لگانے آیا, حضرت سب پکڑ کے بیٹھ گئے. ابھی اتنا بڑا آدمی چلہ کہاں لگوائیں گے اس کا؟ اور حضرت ایک درخواست ہے کہ مجھے کسی شہر میں مت بھیجنا, مجھے دہلی میں ہی رکھنا اور ایئرپورٹ کے قریب رکھنا. وہ شرطیں لگا رہا ہے, ایئرپورٹ کے قریب رکھنا, یعنی بمبئی, بنگلور, وہاں نہیں. اس لیے کہ میرے ذمے کئی ملک جو بادشاہ ہے اس کے کئی کام ہیں, اس کے جتنے خرچے ہوتے ہیں تو سب کے سگنیچر مجھے کرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے ہندوستان کی حکومت سے دلی کا ایئرپورٹ خرید لیا ہے ایک چلے کے لیے. روزانہ 2 فلائٹیں میری آئیں گی پرائیویٹ, ایک صبح ایک شام کو. صبح 7 بجے لینڈ ہوگی اور ایک رات کو 11 بجے لینڈ ہوگی. ہم نے ان سے, ہندوستان کی گورنمنٹ سے, تو وہ کوئی بمبئی اگر وہ اترنا چاہے گی تو بمبئی نہیں اتر سکتی, بنگلور اترنا چاہے تو نہیں اتر سکتا. دلی ہی وہ لوگ ہم کوئی پرمیشن دیا ہے انہوں نے. اور ہمارا آدمی جو ہے وہ آئے گا, وہ آ کر سگنیچر یعنی سارے چیک لائے گا, میں بیٹھ کر سگنیچر کروں گا 1 گھنٹہ, اور بھی سگنیچر کر کے اس کو یہ چلا جائے گا. پھر شام کو دوسری فلائٹ آئے گی. اس لیے مجھے ایئرپورٹ کے قریب رکھنا. اب ایئرپورٹ کے قریب تو وہ جگیا ہے, جگیا سمجھ دو. ارے اڑے چڑے لوگ سارے شرابی, کبابی, چھوٹی سی مسجد, اور باہر بھی لوگ ہگ رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں بچے, اور چھوٹی گالیاں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایئرپورٹ کے قریب وہ مسجد ہے. اچھی مسجد دیکھنے جاؤ تو دور ہے ایئرپورٹ سے. اور ایئرپورٹ کے قریب میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارا آدمی جو ہے وہ فوراً آئے اور فوراً جو ہے کہ 2 گھنٹہ اس کو ٹھہرنے کی اجازت ہے. دوسرا کوئی فلائٹ اترے گا نہیں 2 گھنٹہ, جب تک میرا فلائٹ کھڑا رہے گا. وہ ہم نے ہندوستان کی حکومت سے معاہدہ کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں مجھے کر کے کام دیتے رہتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے کہ دوسری فلائٹ اترے وہاں. حضرت جو سوچ پڑ گئے یہ کہاں رکھے ان کو. ایئرپورٹ کے قریب چھوٹی سی مسجد تھی, اس میں انہوں نے پورا چلہ گزارا. گشت کرتے تھے, فلائٹیں آتی تھی, اور برابر جو ہے وہ اپنا ٹوپی ووپی نکال کر سگنیچر کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ ہوتا تھا, رمضان کے مہینے میں وہ کرتے تھے. اور رات کے وقت میں جو فلائٹ آتی تو قہوہ اور کھجورے پیتے جاتے تھے اور سگنیچر کرتے جاتے تھے. یہ آدمی اور چلہ لگاتا ہے اسی جگہ پر. بن کر گیا. میرے آنکھوں کے سامنے کا قصہ ہے. میں کھڑا ہوا پانی پی رہا تھا مرکز میں, وہ بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے ایک میواتی بیٹھا ہوا, مستری شفیع تھا, یہ بچے ہمارے جانتے ہیں, وہ سامنے بیٹھا ہوا, اور شیخ غانی یہاں بیٹھے ہوئے, اور ایک پلیٹ ہے, ایک پلیٹ میں چاول ہے تھوڑے سے. تو شیخ غانی نے 2 لقمے لیے, اس نے بھی 2 لقمے لیے میواتی نے, اور ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے.
تو شیخ غانی تھوڑے سے جو ہے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اس نے جو ہے پوری پلیٹ ہی اٹھا لی، کھانے لگا میوہ۔ اب شیخ غانی کو پتا نہیں کچھ نہیں، تو اس نے جو ہے اب شیخ غانی نے ایسے ہی ہاتھ ڈالا تو وہ تو زمین پر ہاتھ گیا ان کا، اور میں دیکھ رہا تھا، یہ میری آنکھوں کے دیکھی ہوئی بات ہے، میں ہاتھ دھو رہا تھا وہاں، تو میں نے کہا شیخ غانی الحمدللہ شبعت الحمدللہ شبعت الحمدللہ شبعت۔ عظمت دعوت کے کام کی عظمت ہے، اللہ نے اس میں روحانی کرنٹ رکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں 3 دن دو، 3 دن آپ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 دن بھی اصول کے ساتھ لگاؤ گے تو چوتھے دن میں یہ ولی بن کے لوٹے گا۔ ہمارے بمبئی میں ایک بہت بڑا گویّا تھا، عبد القادر نام تھا اس کا، انتقال ہو گیا، اتنا بڑا فارس الد رہتا تھا، شراب پینا، رنڈیا نچوانا، یہ اس کا کام تھا۔ ابا منگل کندری مسجد میں امام تھے، تو ہم ابا کہتے تھے کہ وہ آدمی ایسا تھا کہ کوئی اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا عبد القادر کے پاس۔ کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے وہ سڑی سڑی سناتا تھا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے جو تم نکل گئے، سڑی سڑی سنا، وہ ہر آدمی ڈرتا تھا۔ ابا نے کہا بھی ہمیں لے چلو، ابا کہتے ہیں ہم گئے، سنائی تو اس نے ہی ہمیں، لیکن ابا کیا کہتے تھے؟ پی جا ایام کی تلخی کو سہلے، پی جا ایام کی تلخی کو، اور جو ایام کی تلخی ہے اسے تو پی جا، قدرت نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے، قدرت نے اس کے سہنے میں مزہ رکھا ہے۔ نامناسب حالات آئے آدمی صبر کرے، یہ صبر کرنے میں بھی اللہ نے مزہ رکھا ہے۔ ابا کہتے تھے یہ شعر گنگناتے تھے، وہ گالی دیتا تھا، ہم کو برا لگتا تھا، کبھی بھی مسجد کے امام اور چھوٹی چھوٹی گالیاں دے رہا ہے، اور میں اندر اندر کہتا تھا ان اللہ مع الصابرین، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، پی جا ایام کی تلخی کو، قدرت نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے، اس کو پی جا۔ ابا کہتے تھے ہم پی گئے، اور اس کو سمجھا بجھا کر لائے۔ دعوت کے کام میں کشش تھی، لوگ خالی گھوم پھر کر آتے نہیں تھے، تعلیم کا حلقہ، چاش، تہجد، اور کھانے کے وقت میں اس وقت میں دعائیں سکھاتے تھے، ایک ماحول بنتا تھا۔ 3 دن وہ ہمارے ساتھ رہا، ابا خود فرماتے تھے 3 دن کے بعد رات کے وقت میں کسی مسجد کے کونے سے آواز آ رہی تھی رونے کی، تو ابا فرماتے تھے میرے دل میں کون رو رہا ہے، کون رو رہا ہے، کچھ پتا نہیں، بتی جلاؤں گا تو اس کا اللہ سے معاملہ چل رہا ہے، ڈسٹرب ہوگا۔ تو میں آہستہ آہستہ پیچھے جا کر بیٹھا اور دیکھا تو عبد القادر تھا، اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے، ابا کہتے تھے کہ میں نے اس رات میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا تھا، ابا کہتے تھے، تو کہتے تھے کہ میں نے اس رات میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا تھا، تو دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، اس تبلیغ والوں کی مثال اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے کی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا، اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ بولے 3 دن میں یہ رنگ چڑھا، آج 3 چلے میں بھی نہیں چڑھتا۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ 3 چلہ جا کر آئے گا تو یہ کچا رنگ لے کر آتا ہے، پکا رنگ لے کر نہیں آتا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں گزرتا۔ آج ٹائم گزارے اصول کے ساتھ، جو کہا جاتا ہے اس طریقے سے تعلیم کرو، اس طریقے سے یہ کرو، دعوت کرو، اس طریقے سے بیٹھو، آدمی کے دل کے اندر نور اترے گا۔ اللہ نے کشش رکھی ہے، ذاتی کشش۔ تو ابا کہتے تھے کہ میں اس کے دعا پر میں آمین کرنے لگا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیری رحمت تو مسلسل بارش تیری رحمت کی اس پر برس رہی ہے، اے اللہ کچھ چھینٹے مجھ پر بھی ڈال دے، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی ڈال دے۔ روحانی کشش ہے، اس لیے ایمان، نماز، یہ ہماری توبہ، یاد رکھنا تالی پورا والوں، ایک دن مرنا یقینی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے مل کر ملک الموت سے ایگریمنٹ کر لیا کہ 5 برس تک آپ جیوت ہوئے، بس یہ پیسہ لویلے ہی دے، وہ نہیں چلتا۔ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا
وطاڑ شو کری رہا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور ہم کہ اللہ پاک تھوڑی بار ابھار مر بیڑی بولے اللہ پاک تھوڑی بار ابھار ہمارا مول صاحب بولے اللہ پاک تھوڑی بار ہمارے جو مسجد جماعت میں امیر صاحب بتا جن بولے اللہ پاک تھوڑی بار ہمارا پیر تھا پیر جن بولے اللہ کا نام ہے تو بتا تو شو کری نہ تو بتا. یہ لوگ بدل پوچھیں گے. یہ مطلب ہے کل امرئ بما کسب رہین. یہ مطلب ہے کل امرئ بما کسب رہین. اس لیے آدمی سوچے کہ میں میری آخرت بنا رہا ہوں نہیں بنا رہا. آپ لوگ آج یہ نیت کرو ہمیں آخرت بنانی ہے. ہمارے سامنے آخرت ہو تو کھیل تو نہیں ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. یہ اعلان ہوگا حشر کا میدان میں. کل انسان کا جملہ کہا ہے, مسلمان کا جملہ نہیں کہا. کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ہر انسان کو اس کا نام اعمال اور اس کی چیزیں جو کر کے آیا ہے یہ اس کے گردن میں ہوگی اور پھیلا ہوا ہوگا نام اعمال. اور اللہ تعالیٰ خود کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نام اعمال پڑھ اور اپنا حساب تو خود کر. ہر ایک کے ساتھ یہ دن آنے والا ہے. جب پڑھے گا تو آدمی کیا کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نام عمل پڑھتے کریں گے ارے جے کری تو بدل شروع سے انکار نہیں کر سکتا آدمی. ہیرا پھیری کی تھی وہ بھی ہے, کسی کا پیسہ دبایا تھا وہ بھی ہے, کسی کے ساتھ چالاکی کی تھی وہ بھی ہے, کسی کی زمین دبائی تھی وہ بھی ہے, کسی کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی ہے, سب ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ننم ننی موٹم موٹو بدو شروع سے جھیر جبر بدو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ کیا ہے سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کہ اللہ ظلم کرے گا کہ یہ مالدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ذرا تھوڑی سی رعایت رکھو, یہ غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ رعایت میں رکھو. یہ نہیں ہوگا. وہ دن آنے والا ہے. موت کا آنا یقینی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے جزو کو دیکھتے آخرت سے غافل ہیں, شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ نے بھی وقت دیا ہے. ابھی آپ سبحان اللہ پڑھو فائدہ ہوگا. مرنے کے بعد تمنا کرو کہ آدمی سبحان اللہ پڑھے, نہیں پڑھ سکتا. میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں آج, قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے تالی پورا والوں قبول تصویر ہے میری. آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. یہ میرا ہدیہ ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. کتنے نام ہیں اس کے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. اردو تو آتی ہے نا اتنے تو آپ سے پڑھے لکھے بن گئے. جاندار شاندار مالدار دیندار یہ میرے ہدیے کا نام ہے. اور آج آپ کو میں یہ ہدیہ بہت پیار سے دے رہا ہوں, بہت پیار سے. روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. یہ میرا پرائیویٹ وظیفہ ہے, خصوصی. میں ہر ایک کو نہیں دیتا, لیکن روزانہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. حدیث شریف میں آتا ہے
جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے اللہ کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. بنگلہ نہیں، محل، محل قصر کا جملہ آتا ہے، محل تیار ہو جاتا ہے. اور 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے محل ہو گئے بھائی؟ 10 ہو گئے، 10 محل تیار ہو گئے. ماشاء اللہ روزانہ 10 محل تیار کرو روزانہ. اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگو، دیکھو کیسی دعائیں قبول ہوتی ہے آپ کی. اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کئی لڑکیوں کے نکاح ہو گئے، کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے، کئی لوگوں کے کینسر کی بیماریاں دور ہو گئی. ماشاءاللہ ہم تو سب گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں نا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہارا ایڈریس شو؟ ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، سمجھ گئے؟ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تر بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے. ہمارا کوئی ایڈریس نہیں. آج تالی پورا میں ہے، کل انشاءاللہ رتن پور میں ہوں گے، پرسوں انشاءاللہ احمد آباد میں ہوں گے، پرسوں بمبئی میں ہوں گے، بعد دلی میں ہوں گے، کبھی امریکہ ہوں گے، کبھی یہاں ہوں گے. لیکن جہاں جاتا ہوں آج کل میں یہ لوگوں کو یہ ہدیہ دیتا ہوں کہ تم جو ہے روزانہ 10 محل تیار کرو اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور آسان طریقہ بتاؤ، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ ہو گیا. اچھا آپ کے دل میں ہوگا کہ مولوی صاحب روز 10 بنگلہ 10 محل تیار چاہیے تو وہ تو روز بڑا ہو بڑا آسنا بنا محل کر شو آپ ایک رہے. میری تشکیل پر لوگوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھا ہے. قرآن شریف کے حروف ہے 3,40,000. بعض لوگ کہتے ہیں 4,40,000، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3,45,000. الگ الگ قول لوگوں کے، کوئی یہ گنتا ہے کوئی یہ نہیں گنتا. میں نے کہا راؤنڈ فگر جو ہے 5 لاکھ پکڑ لو، تو اس میں کسی کا کوئی اشکال ہے ہی نہیں. راؤنڈ فگر تم پڑھو اس کو. تو کئی لوگوں نے 5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھا. تو میں نے کہا تو نے 5 لاکھ مرتبہ ماشاء اللہ سورہ اخلاص پڑھا، تو نے حساب لگایا تیرے کتنے محل بن گئے وہاں؟ مجھ سے یہ حساب نہیں لگا. 50,000 بنگلہ تیار کرا تو نے. 5 لاکھ مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لگے پوری زندگی میں، 2 سال میں پورا کرے، 3 سال میں پورا کرے، 6 سال میں پورا کرے، 8 سال میں پورا کرے، تو کتنے بنگلے ہو گئے؟ 50,000. تو ارے مجھ سے 50,000. ہاں میں نے وہ بھی کم ہے. وہاں جا کے تو دیکھے گا تو کہے گا ارے آئے وہ سے اور بھٹاؤ تو ہم تو وہاں جا کے دیکھیں گے، مشورہ وہاں کریں گے بنگلوں پہ کیا کرنا ہے. صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تیرے لیے ایک محل تیار کرے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت آسان ہے، میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا، دوسری طاقت ہے بنا. تو بنا تو تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میرا وظیفہ میری طرف سے ہدیہ دے رہا ہوں. آپ کو بھی ہدیہ، آپ کی بیوی کو بھی ہدیہ، آپ کی بیٹی کو بھی ہدیہ، سب کو ہدیہ. اور آپ کو آگے کہنے کی بھی اجازت، آپ کو آگے کہنے کی بھی اجازت. کہ مولانا نے کہا تھا 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص جو ہے پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو. اور اس کے 4 نام ہیں. واٹس ایپ کا سبق ہمارا آپ کا تاریخ پورا میں پہنچ جاتا ہوگا. ہمارا واٹس ایپ کا سبق آتا ہی نہیں آتا، کہیں نہ کہیں سے اللہ پہنچا دیتا ہوگا. کئی مرتبہ جو ہے میں نے اس میں تشکیلیں کی ہے. اور امریکہ افریقہ میں تو کئی لوگوں نے ماشاءاللہ شروع بھی کر دیا. تو اس کے 4 نام ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اچھا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تالی پورا والوں کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی، تو پیسے بھی آئیں گے، گھبرانا مت، حلال مال آئے گا انشاءاللہ. اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ بھی تصویر میری، میرا ہاتھ لگا ہوا ہے.
میں خود پڑھتا ہوں اس پر. اب سارے تالی پورا والوں کو تو میں دے نہیں سکتا, یہ میرے سامنے محترم بیٹھے ان کو دے رہا ہوں ہدیہ. یہ کہاں کے ہے, کون سے گاؤں کے, تو مجھے جانتا نہیں, لیکن یہ قدر کر رہی کرو گے انشاءاللہ. میرے ہاتھ سے بھی لی ہے, یہ بھی قدر کر اینٹک ہے بھی, تمہارے لیے اینٹک ہوگی. ہماری جو کتابیں ہیں نا, ہم حرم میں طواف کرتے ہیں تو عرب عورتیں بھاگی بھاگی آتی ہے, شیخ سگنیچر کرو, شیخ سگنیچر کرو, توقیق توقیق, شیخ توقیق توقیق. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سگنیچر کیوں لیتے؟ بولے کہ مصنف کی سگنیچر یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس نے سگنیچر کی ہے. تو میں نے میرے ہاتھ سے دی آپ کو, اب تعریف پورا کرو. واسن دیکھو, واسن میں بعد آ کے خیر لے گیا. کتنا دیر یہاں سے واسن؟ قریب میں. بہت اچھا, آپ تو پڑھنا ہی پڑھنا, آپ تو سب پڑھو گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, خصوصی ہدیہ, اور آپ اگر عمل کرو گے تو اس کے بعد آپ دعائیں مانگتے جاؤ, دیکھتے جاؤ اللہ تعالیٰ کیسا دے رہا ہے. سب سے پہلے دعا مانگنا کہ اللہ تو مجھے اپنا نیک بندہ بنا, اور کبھی بھی مایوس مت ہونا. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. اب شکر کروا لوں وہ تو ہم تھی, نہ اللہ بہت بڑا ہے. مایوس نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ مایوس ہو گئے تھے اپنی ماں سے, ان کی ماں مشرکہ تھی, ابو ہریرہ کی والدہ مشرکہ تھی. ایک ہی کمرہ تھا, ایک کمرے میں ابو ہریرہ کی چارپائی اور ماں کی چارپائی. تو ابو ہریرہ مسلمان, ماں کافرہ, اور دوسرا کوئی نہیں ان کا. تو ابو ہریرہ جو روتے رہتے تھے کہ اللہ ہماری ماں جہنم میں جائے, ہماری ماں جہنم میں جائے. اچھا, ایک ہی گھر کے اندر دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے تھے. ابو ہریرہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ اس دور کے اعتبار سے ان کی کتاب پڑھتی تھی, وہ پوجا پاٹ کرتی تھی. ابو ہریرہ دیکھتے تھے, کہہ رہے یہ پوجا پاٹ کر رہی میں, اور ابو ہریرہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے تھے. ابو ہریرہ ماں غصہ ہوتے تھے, بات مت کرنا تیرے نبی کی, محمد کی بات مت کرنا. ایک مرتبہ جو ہے ابو ہریرہ بالکل مایوس ہو گئے, حدیث میں آتا ہے, اور اتنے مایوس ہو گئے کیا کروں, ماں کو چھوڑ نہیں سکتا, گھر بھی چھوڑ نہیں سکتا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. تو ماں نے بہت کچھ کہا حضور کے بارے میں, تو دل پر لگ گیا ان کو, اور یہ روتے روتے ہچکیاں مارتے مارتے, کتابوں میں لکھا ہے گھر سے نکلے تو بھی روتے روتے, لوگ دیکھتے تھے کہ ابو ہریرہ روتے روتے جا رہا ہے, بچہ جسے روتے روتے چلے جا رہا ہے. روتے روتے مدینہ کی گلیوں سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. ابو ہریرہ کیا ہوا, یہ کہ بس جو ہوا وہ ہوا. وہ روتے حضور کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, آگے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آج تو میری ماں نے آپ کے بارے میں یہ کہا, تو آپ نے کیا فرمایا, نا امید مت بن, مایوس مت بن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جو میں نے دعا سنی تو وہ دعا میرے سینے پر دل پر لکھ گئی. میرے کو ہو گیا کام, حضرت میرا کام ہو گیا, میرا کام ہو گیا. ابو ہریرہ واپس لوٹے, جب واپس لوٹے تو روایت میں آتا ہے کہ ماں نے گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. ماں سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آیا ہے, تو ماں نے اندر سے کہا مہلن یا ابا ہریرہ, مہلن یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ وہی رہنا, گھر کی طرف مت آنا, وہی رہنا. میں ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گیا. 10 منٹ 15 منٹ کے بعد میری ماں نے جو ہے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مایوس ہونے کی کوئی منزل نہیں. خراب سے خراب آدمی ہو, مایوس مت بنو, اللہ سے اچھی امید رکھو. بیوی بہت خراب ہے, بیٹا بہت خراب ہے, بھائی بہت خراب ہے, کہ ساتھی بہت خراب ہے, دکھائی دے رہا, لیکن کچھ پتا نہیں کہ کب اللہ اس کو معاف کر دے. قریب ہے,
24 گھنٹہ، یاد رکھنا پہلے پورا والوں یہ حدیث، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آج رات شروع ہو گئی، اب اللہ اعلان کر رہے ہیں اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جب سورج شروع ہوگا تو اللہ اعلان کریں گے اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں گا۔ ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل۔ اے میرے گنہگار بندے، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ مجھے تو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تو رات کو سوتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں۔ کریے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ امید بھری آئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پیارے نبی جی، جو میرے گنہگار بندے ہیں ان کو کہہ دو، متقیوں کو نہیں، نمازیوں کو نہیں، بڑے بڑے پیروں کو نہیں، گنہگار بندے اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں غفور رحیم ہوں، بے فکر کرتا ہوں۔ کریں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک حدیث یاد آئی مجھے۔ ابو ہریرہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، یعنی آپ کے حیات میں قصہ ہوا ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے اور ایک لڑکی آئی دستک میں۔ اب ہریرہ خفا ہو گئے کہ رات کے وقت میں کون سی، لیکن بار بار دستک دے رہی تھی۔ اب ہریرہ نے دروازہ کھولا، لڑکی کھڑی تھی، پوچھا پھر کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا مجرمہ بنت الشریف بنت الکریم، مجرمہ مذنبہ، گنہگار ہوں، شریف کی بیٹی ہوں، شریف خاندان کی ہوں۔ تو کیوں آئی ہو؟ ایک مسئلہ پوچھنے آئی۔ لوگ ابو ہریرہ کے پاس آتے تھے کہ ان کے پاس حدیثیں بہت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے۔ یہ قصہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں، آپ کی حیات کے بعد کا قصہ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ہوا ہے قصہ۔ مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم بنت الشریف بنت الکریم، شریف کی بیٹی ہوں، کریم کی بیٹی ہوں، سخی، میرا باپ بہت بڑا سخی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن ایک شرط پر، میرا نام مت پوچھنا، میرا قبیلہ مت پوچھنا، میں رات کے اندھیرے میں اسی لیے آئی ہوں تاکہ تو مجھے دیکھے نہیں کون کہاں جا رہا ہے۔ دن میں آتی تو لوگ دیکھتے کہ یہ لڑکی یہاں گئی تھی، کہ میں رات کو سب مدینہ سویا ہوا ہے، اس لیے میں آئی ہوں۔ بنت الشریف بنت الکریم، مجرمہ مذنبہ، کیا پوچھتی ہو؟ لیکن میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرا نام مت پوچھنا، میرا ٹھیا مت پوچھنا، مجھے تو ہاں نہ کا جواب دینا، یس یا نو، یس یا نو۔ اچھا بتاؤ، میرا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، دو گناہ ہو گئے ہیں۔ ایک گناہ تو ہو گیا زنا کا، دوسرا گناہ یہ ہوا کہ حمل ٹھہرا تو شرم کی وجہ سے میں اپنا پیٹ بچاتی رہی، کسی کو دکھایا نہیں، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، بہت پہاڑ پر وہ بچہ پڑا ہوا ہے۔ زنا اور قتل یہ دو گناہ ہیں۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنے آئی ہوں، حل لی من سبیل، حل لی من سبیل، میرے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ تب ہریرہ نے کیا کہا؟ لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم،
تیرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں، جہنم میں جلی گی۔ اور تو کون ہے، کون سا خاندان کی ہے؟ تو اس سے پہلے میں نے کہا تھا میرا خاندان مت پوچھنا، میرا ٹھیا مت پوچھنا، میرا پیٹ مت پوچھنا، یہ میرا ہاتھ ستر بینی و بین ستا، ہاتھ ستر بینی و بین ستا، میرا اور اللہ کے درمیان ہے، میرا نام مت پوچھنا۔ تب انہوں نے کیا کہا، لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کا کوئی شکل نہیں ہے، تو جہنم میں جلے گی۔ تو اس لڑکی نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اللہ، یہ میرا حسن و جمال، یہ میرا مال و منال جو تو نے مجھے دیا ہے، تو کیا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ میں جہنم میں جاؤں گی؟ روئی اور یہ لڑکی چل گئی۔ اب ہریرہ نے دروازہ کھٹ کر کے بند کر دیا، اور وہ بھی بات میں لکھا ہے غصے میں بند کیا، جیسے کھٹ کر کے بند کرتے ہیں نا غصے میں، وہ لڑکی چلی گئی۔ فجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو ہریرہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو کر بیٹھے، ابو ہریرہ تھوڑا آگے بڑھے۔ ہاں بھائی ابو ہریرہ کچھ کہو گے؟ ہاں حضرت، رات کو تو میرے گھر میں بڑا عجیب قصہ ہوا۔ کیا ہوا قصہ؟ ایک لڑکی آئی تھی، یہ کہتی تھی مجرمہ مذنبہ بنت شریف بنت الکریم، اور اس نے فتویٰ پوچھا کہ مجھ سے زنا اور قتل ہو گیا ہے، میرے معافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہاں مفتی صاحب کیا جواب دیا تم نے؟ مفتی صاحب تم نے جواب کیا دیا؟ آپ سمجھے؟ قسم کو فتویٰ ہی دیا تھا انہوں نے۔ فتویٰ تو اللہ کے دیتا ہے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے۔ صاحب تم نے جواب کیا دیا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہہ دیا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، تو جہنم میں جلے گی۔ اور اتنا حضور نے سنا، اور حضور نے کیا کہا، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے بہت غلط جواب دیا، بہت اتنی مرتبہ کہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈرنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلی جائے اور کہیں ابو ہریرہ تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ پھر آپ نے کہا وہ لڑکی ندامت کے مارے تیرے دروازے پر کھڑی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، اس کے آنسو عرش سے ٹکرا رہے تھے، عرش حرکت کر رہا تھا، اور عرش سے جبریل میرے دروازے پر اس کا جواب لے کر کھڑا تھا۔ لڑکی کھڑی تھی تیرے دروازے پر اور جبریل کھڑا تھا میرے دروازے پر، اور جواب لے کر وہ آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، ہم اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ یہ ہے ترجمہ اس کا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ ابو ہریرہ یہ جواب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت میں جا کر ڈھونڈوں؟ ہاں ڈھونڈو، اور جب میں زندہ تھا تو تم نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ انا بین اظہرکم، یہ انا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان تھا تو آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ آپ نے کہہ دیتے تھے صبح میں حضور سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ حضور ناراض ہو گئے، گناہ کیا ہے اس نے، اور توبہ بھی کر رہی ہے، ندامت کا آنسو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں، غم کا آنسو، خوشی کے آنسو اور ندامت کے آنسو۔ سب سے زیادہ قیمتی آنسو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی آنسو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی آنسو بہا رہی تھی،
ندامت کے آنسو سے چپ ہو گئی، کفر تو نہیں کیا ہے، مرتد تو نہیں ہوئی ہے، چپ ہو گئی۔ تو وہ ندامت کے آنسو عرش سے ٹکرائے، عرش حرکت کرنے لگا، اور جبریل فرمایا ابو ہریرہ وہ لڑکی تیرے دروازے پر کھڑی تھی، وہ تجھ سے سوال کر رہی تھی، اور اس کے سوال کا جواب لے کر جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا، اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں نے بکھرے موتی میں یہ قصہ نقل کر کے لکھا ہے، ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ۔ کسی مفسر نے وہ لڑکی کا نام نہیں لکھا، آیا ہی نہیں، کسی نے نہیں کہا فلاں خاندان کی تھی، فلاں خاندان کی تھی نا۔ اب وہ قصہ امرأۃ ابی ہریرہ، قصہ امرأۃ ابی ہریرہ، قصہ بنت ابو ہریرہ کے ساتھ لڑکی کا قصہ ہوا، عورت کا قصہ ہوا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روح موڑ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو ٹینشن، ایک ٹینشن تو وہ لڑکی اب کہاں ملے گی، یہ دوسرا ٹینشن کہ حضور کی نگاہیں گر گئی، حضور نے میری طرف دیکھا نہیں۔ بات کرتے کرتے حضور نے کہا جاؤ ڈھونڈو اس کو، اور حضور نے رخ موڑ لیا۔ اب نبی اگر چہرہ موڑ لے تو آدمی کو تو جہنم ہو جاتی ہے، تو نبی ناراض ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا۔ اب ہریرہ کہتے ہیں کہ بھاری قدم لے کر، بھاری قدم سمجھتے ہو، بعض مرتبہ آدمی کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تو بھاری قدم لے کر میں چلا، اور میں نے کہا میں ڈھونڈوں اس لڑکی کو، اور مدینہ منورہ میں چھوٹی سی بستی تھی، ہر دروازے کو جا کر دستک دی، اور یہ کہا مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم موجود ہے، اندر سے جواب آتا مش موجود، ظہر تک ڈھونڈا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک بھی کہاں لگتی ہے ایسے وقت میں، کھانا بھی کہاں اچھا لگتا ہے، عصر تک ڈھونڈا ما وجدتها، مغرب تک ڈھونڈا ما وجدتها، عشاء تک ڈھونڈا ما وجدتها، عشاء تک وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب عشاء کی نماز میں نے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ظہر کی نماز تو حضور کے پیچھے نہیں پڑھی، پچھلی صف میں پڑھی، شرم کے مارے۔ حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی کبھی ایسی چوکیں ہو جاتی ہیں کہ پہلی صف والا آخری صف میں چلا جاتا ہے، کہ ابو ہریرہ آخری صف میں چلے گئے۔ یہاں اس لیے بھی پڑھتے تھے کہ یوں سلام پھیرتے ہی ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا، ملی کہ نہیں ملی، آپ سمجھے، ظہر بھی پچھلی صف میں، عصر بھی وہاں، مغرب بھی وہاں، لیکن عشاء میں اب حضور ڈھونڈیں گے، آج اگر میں نہیں گیا تو بلوائیں گے، اچھا ہے پہلے حاضر ہو جاؤ بھائی، اچھا ہے پہلے حاضر ہو جاؤ۔ نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیری، حضور نے آج کیا ملی کہ نہیں ملی وہ لڑکی، تھوڑا سا تیز لہجے میں ملی، تو فرمایا کہ حضرت نہیں ملی ہے۔ جہاں میں نے کہا نہیں ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلی گئی۔ اب میں ٹینشن میں پیچھے بجے جا رہا ہوں، اور حضور تو قبر میں داخل ہو گئے۔ یا اللہ، میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی، کتنی نفلیں پڑھی ہوں گی، اے اللہ گزشتہ رات میں مجھے ڈھونڈ رہی تھی، یہ رات میں مجھے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، گزشتہ رات میں مجھے ڈھونڈ رہی تھی فتویٰ لینے کے لیے، یہ رات میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اے اللہ پاک میرا کام کر دے، اے اللہ پاک میرا کام کر دے، میرا کام کر دے، میرا کام کر دے۔ اب وہ کہتے تھے روزانہ دروازہ بند کر کے سوتا تھا، آج تو دروازہ کھلا رکھا تاکہ کھڑکھڑانا نہ پڑے، کبھی آ جانے کبھی چلتے پھرتے، چونکہ مدینہ میں سانپ بہت ہوتے تھے، مدینہ میں بچھو وغیرہ بہت ہوتے تھے، مدینہ میں جنات بہت ہوتے تھے، یہ قصے ہیں اس کے بہت تھا۔ تو پھر یہ جو ہے میں نے یہ بھی ٹینشن کہ وہ لڑکی، چنانچہ بیچ رات میں پھر سے کسی نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، میں کھڑا ہو گیا، او مجنون کا خواب پورا ہو گیا، مجنون کا خواب پورا ہو گیا، بھاگا گیا، وہی لڑکی کھڑی تھی۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا، بہن جی صبح سے لے کر عشاء تک میں دستک دیتا رہا، ہر گھر سے آواز آتی رہی نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا میرے دروازے پر بھی آپ آئے تھے، لیکن میں کیسے کہوں میں ہوں یہاں، میرا راز کھل جاتا۔
کہ میں گھر کی لڑکی ہوں. آج ستر بینی و بین ستار، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے. بتاؤ کیوں آئے تھے؟ یہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، غلط کہا تھا. اور ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. تیرے گناہوں کو اللہ نیکی سے بدل دے گا. وہ لڑکی اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، جہنم سے تو نے مجھے بچا لیا. کل کے آنسو میرے غم کے تھے، آج کے آنسو میرے خوشی کے. اور اپنے ہاتھ میں لڑکی مالدار تھی، اپنے ہاتھ میں کچھ کنگن تھے، کنگن چاندی کے کنگن، روایت میں چاندی کے کنگن تھے. تو اس نے جو ہے ابو ہریرہ کو ہدیہ دیا. یہ کہا یہ میری طرف سے. ابو ہریرہ غریب آدمی اور چاندی کے کنگن مل گئے ابو ہریرہ کو، تو بہت بڑی چیز ہو گئی ان کے لیے. اور پھر اس لڑکی کے ساتھ کچھ باندیاں، کچھ غلام بھی تھے، رئیسہ تھی، رئیس کی بیٹی تھی، اور غلام وغیرہ مل گئے. تو ان سب کو کیا کہا؟ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، میں تم کو غلام پنے سے آزاد کرتی ہوں. انتم العتقاء، سارے کے سارے آزاد. اور میں بھی، ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ تو آزاد ہوئے ہوئے میں بھی آزاد ہو گیا. یعنی میری بھی جان چھوٹی، میری بھی جان چھوٹی کہ حضور اب تو خوشی جاؤ، ارے مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی. 10 مرتبہ بھی کہتے ہیں نا، اچھا تھا مل گئی، کب ہو گیا کب ہو گیا. اب سمجھا کہ کوئی چیز ہو ہم سے پوچھا کرو، مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. آپ سے چپ ہو جاوے، گناہ ہوتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کرتے تھے کہ بیٹا یونس આપણે જે છીએ ને ફરિશ્તા નથી કે આપણે જે ગુનો ના થાય, અને આપણે શૈતાન બી નથી કે આપણે તોબા ના કરીએ. ફરિશ્તા છે એનાથી ગુનો ના થાય, આપણે તો ઇન્સાન છીએ, ગુનો થાય. અને આપણે શૈતાન નથી તો તોબા ના કરીએ, આપણે તરત તોબા કરી લેવાની. और मैं एक बात समझाता हूँ, गुनाह की मिसाल है जरासीम की, और नेकियों की मिसाल है एंटीबायोटिक की. जरासीम आए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है नहीं देता. तो आप नेकियां करो तो गुनाह और नेकियां ये दोनों जो है ना सामने सामने जो खड़ी होगी तो पावरफुल नेकियां हैं, पावरफुल गुनाह नहीं है. जो पावरफुल है ना वो नेकियां. इसीलिए कुरान ने कहा इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, कि तुम नेकियां कर लो, कोई भी नेकी करो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो. और बाद एंटीबायोटिक जो होती है वो टॉप होती है, टॉप. मीना में भी बीमार हुआ, सख्त सर्दी, नज़ला, जुकाम, हज में जैसे हाजी लोग बीमार होते हैं, बुखार. कल अरफात में जाना है, अरबों में बयान करना है. तो मैंने हमारे अरब साथियों से कहा भाई मेरी तबीयत तो ख़राब है, कोई अपने काफिले में कोई हाजी हो डॉक्टर, तो ज़रा उससे कोई दवाई वगैरह ले लो मेरे लिए. उन्होंने कहा शेख शरीफ आए हुए हैं, शेख शरीफ. ये शेख शरीफ जो है ये शाही डॉक्टर है और आपके बिल्कुल करीबी खेमे में ठहरे हुए हैं. और वो कहते भी थे कि मुझे शेख से मिलना भी है. अरे मैंने कहा ले आओ यार, अब उनको मेरे पास है शेख शरीफ को. तो चुनाचे साथी भागे भागे गए, वो शेख शरीफ भी आ गए. आज कई बलहाल शेख, कई बलहाल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो अरबों की आदत होती है, माशाअल्लाह बैठो बैठो ये सब. तो क्या क्या हुआ? हम्मा ला बस्तहूर इंशाअल्लाह, जो अरबों की आदत होती है, ला बस्तहूर इंशाअल्लाह. मैंने कहा भाई ठीक है, दुआएं तो तू देता है, अल्लाह से अल्लाह जज़ाए खैर दे, लेकिन वो गोली मुझे दे दे, गोली भी तो खा लूँ भाई. तो उसने कहा शेख थोड़े देर 5 मिनट इंतजार करो, मैं दवा लेकर आता हूँ. शाही डॉक्टर, उनके पास तो दवाएं एक से एक होती है. वो गया और सिर्फ एक गोली लेकर आया, एक. और मुझे कहा जम इब्राहिम लाहियानी था हमारी खिदमत में. वहाँ हमारी जगह हमारे यहाँ हाफिज मुआज़ खिदमत में रहते हैं ना, वहाँ हरमैन शरीफ में हमारा खाती में अरबों में इब्राहिम लाहिया है और उर्दू वालों में तहाकोया. ये दोनों इब्राहिम लाहियानी हर जगह कराता है सब. मैंने कहा शेख इब्राहिम लाहियानी है,
ہاں لبیک 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 جب زمزم، وہ شریف کہہ رہا ہے جب زمزم، وہ زمزم لایا، مجھے گولی دے دی، میں کہا آپ کھا لو اس کو. خیر اس کے کہنے پر میں نے کھائی. میں نے کہا اور دوا؟ بس کہ یہ بیماری آپ کو 1 سال تک نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو میں نے اس کو کہا کہ 1 گولی؟ تو بولا ہاں. تو میں نے کہا یار ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، ہمارے یہاں کھا جو، بپور یہاں کھا جو، رات یہاں کھا جو، پھر میں جڑا بہت بتا جو نہیں ہوتا ہے 25 کرشو. ہمارے یہاں تو ڈاکٹر لوگوں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، 3 صبح 3 شام، اور کچھ سیرت بھی دیتے نہیں. بولے ہم بادشاہوں کو یہی 1 گولی دیتے ہیں. اور یہ ہائیلی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے. جب بڑے لوگ ہوتے ہیں، مشروب بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ گولیاں کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. یہ گولیاں ہم وہاں سے لا نہیں سکتے، لیکن یہ بادشاہ سے پوچھ کے لاتا ہوں کہ بھائی نظرانہ یہ میں لے جا رہا ہوں کسی حاجی کے کام لگ جائے گی. میں منع نہیں کرتے، وہ لوگ لے جاؤ. اس کو کہتے ہیں کہ اونچی قسم کا اینٹی بایوٹک. تو گناہ ہو جاوے تو اونچی قسم کے اینٹی بایوٹک میں آپ کو بتا دوں بھائی، ارے بتا دوں، سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھی لو. ہاں اس وقت جو گناہ ہو جائے تو 3 مرتبہ پڑھ لو. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی 1 قرآن پڑھنے کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا. بخاری شریف کے حدیث، یہ ٹاپ لیول کی. ویسے ہی اینٹی بایوٹک الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، استغفر اللہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، سبحان اللہ بھی حمدی بھی اینٹی بایوٹک ہے. لیکن یہ سورہ اخلاص یہ شاہی اینٹی بایوٹک ہے، یہ ٹاپ لیول کی. کہ فوراً ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بہت قسم کی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ٹاپ لیول میں جو نیکی میں نیکیاں ہیں، ایک آدمی جو پڑھتا رہے چلتا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب مختصر کوئی چیز بتا دو، پڑھتا رہوں چلتا رہوں. میں نے کہا سورہ اخلاص سے دوستی کر لو، چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے. اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اور جتنی فضیلتیں سورہ اخلاص کی حدیث شریف میں آئی ہے کسی اور سورت کی نہیں ہے. سورتیں بہت ہیں نا قرآن میں، لیکن جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہائی لائٹ صحابہ کے سامنے، اسی لیے سلف صالح کا معمول رہا ہے. اور میں تو کہوں گا بھائی آپ لوگ تو کھیتی باڑی والے اور 100 مرتبہ تو انشاءاللہ پڑھو گے ہی پڑھو گے. وہ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میری بات کا خیال تو رکھو گے. لیکن 5 لاکھ کا بھی ارادہ تو کر لو. 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا بھی تو ارادہ کر لو. جہاں نوٹیں بھری کرو تو وہاں نوٹیں بھری کرو بھائی. آدمی نوٹیں جمع کرتا ہے نہیں کرتا؟ بنڈل کے بنڈل جمع کرتا ہے. کہاں چلا جا 5 لاکھ تھا ہم بھارت مک جائے 7 لاکھ تھا ہم بھارت مک جائے. ایسے ہی نیکیاں بھی سنبھال کے رکھو، مرنے کے بعد یہی نیکیاں کمائے گی، بلکہ یہ نیکیاں ایسے بھی دنیا میں بھی کمائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. بڑے سے بڑا ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا تم سے؟ تنہائی میں بات نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبی بھری ہوئی ہے جیسا آپ کی مسجد بھری ہوئی ہے، ٹاپ ٹو باٹم سب سن رہے ہیں. یہ کہا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں ہیں، شرک نہیں کیا ہے، باقی سارے گناہ ہیں. سمجھ جاؤ آپ لوگ، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، قتل بھی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قریب آؤ. قریب بلایا، بٹھایا. صحابہ سمجھے کہ شاید ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے. آپ نے ڈانٹا نہیں، بہت محبت سے بٹھایا. ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور میں کچھ جملے پڑھاتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں میں کچھ جملے پڑھاتا ہوں، وہ پڑھو. حضور نے پڑھائے، میں وہی جملے آپ کو بھی پڑھاتا ہوں، پڑھاؤں آپ لوگوں کو. جب وہ جملے 3 مرتبہ حضور نے پڑھائے ان کو، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ تو نے 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیا، قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اب پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک
اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. بس جب ہمارے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس کو اور کہا قد غفر اللہ لک. یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہو تو خرید لینا، موبائل پر بھی آتی ہے، گوگل پہ جا کر مومن کا ہتھیار لکھو گے تو آ جائے گی انشاءاللہ. موبائل پر بھی آ رہی ہے کتاب ہماری. نام تو سنا نہیں سنا مومن کا ہتھیار کا؟ اس میں میں نے یہ دعا لکھی ہے اور حدیث کے حوالے کے ساتھ لکھی تو فلاں فلاں حدیث میں یہ دعا موجود ہے. جب ہمارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے ہیں. میاں بیوی صرف ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں، مسکرائیں، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اپنی بیگم کو دیکھ رہا ہے، بیگم شوہر کو دیکھ رہی ہے اور دونوں مسکرا رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آسمان اوپر مسکراتے ہیں. غیر دین عمل کر جو کہ موسم نے گزو سے اطلاع ہوں پر پسی جب گستا مت آگا موسم نے گزو سے اطلاع ہوں پیاری بڑی لڑائی سے یہ تو سیچ یہ مت کے جو باڑی جیسے نا باڑی یہ تو آفس کی جہازی لگے آدمی ہم جگہ ایک دم باڑی میٹھی ہے بالکل کوئی بولے نا تو تب انہیں ڈائبٹیز سے جائے گی. باڑی عورت تو جو ہے ایڑی ٹیڑھی اس کی زینت ہے کہ کبھی بھی ہم میٹھا کھاتے ہیں پھر نمکین کھانے کا بھی جی چاہتا ہے نہیں چاہتا. ارے بتاؤ یار سردی ہے تو گرمی بھی آتی ہے نہیں آتی، بارش بھی آتی ہے نہیں آتی، ہر وقت سردی رہے تو آدمی تھوڑا مڑ. یہی معاملہ ہوتا ہے بیوی کا. بجائے بینکم مودۃ ورحمہ، وہ تو ایڑی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے. ایک دم سے 100% سیدھی ہو تو وہ تو جنت میں ہوگا. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو ایڑا ٹیڑھا یہ وہ سب اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں. اونٹنی سیدھی سیدھی نہیں ہوتی، وہ تو ایڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ نشانی عورت کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ قرآن نے اس کی سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش نہیں کی. عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آسمان کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اتنا اونچا مقام ہے عورتوں کا کہ جو ہے قرآن میں عورتوں کی صورت نازل کر دی. سورۃ النساء، سورۃ الرجال نہیں ملی کہ مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملی. مقام دیا. جب اللہ تعالیٰ میدان مسجد میں مردوں کی دعوت کریں گے اور اپنا دیدار کرانے کے لیے بلائیں گے، لمبی حدیث ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں، اب تو وقت ہے نہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو نہیں بلائیں گے تو مرد جو ہے اپنی بیویوں کو کیا کہیں گے؟ جو اللہ نے ہماری دعوت کے لی ہمیں تو اللہ نے جویا جی تمہاری باڑی نے کوئی قدر نہ تھے کہ تم تو اللہ نے بولایا نا تو دیندار ہوتے کیا کرے گی؟ وزارے بولو مت تم تو جواب اللہ نے میدان مسجد میں بولایا، اللہ نے بھو جو نہ آیا اور اللہ نے تو ہماری اتنی بڑی قدر کری کہ اللہ خود ہیڈی ہمارا پہاڑ آیا اور گھسو کہ ہماری بندی ہے میں نے جو لوگ تمہارا اللہ کو کیا تو مردوں کو تو میدان میں بلا کر دیدار کرایا اور ہمارے پاس تو اللہ خود چل کر آئے. تجلی کا جو جملہ ہے جس میں اللہ تجلی کریں گے اس کا مطلب یہ کہ اللہ خود آ کر کہیں گے اے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو. اس لیے آدمی عورتوں کی قدر کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے پیچھے پیچھے چلو، یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں عورتوں کی قدر کرو. آتا آپ نے ایوا شہزادہ تھی جائے تھوڑی چکڑی کری غلطی سے جائے بیڑی تھی بیچاری تھی جو وہ بڑی سے اوپر مت مر گئی. آدمی ایسے جملہ کہتا ہے.
یہ نہیں برداشت کرنا سیکھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کوئی یہ کہے مجھے ایسی بیوی ملے اس میں کوئی عیب نہ ہو، یا کوئی شوہر ایسا کہے کہ شوہر کہے مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور بیوی کہے مجھے کوئی ایسا شوہر ملے اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو میں اگر بیڑی تو رہے بھائی ہم تو اگر شوہر نہ رہے مگر شوہر نہیں رہے عیب تو ہو گئی. ماؤں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبن ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ تیز بولتی تھی کبھی کبھی. حضور ایک بات کہہ رہے ہیں جواب تیزی سے. کہاں حضور کہاں حضرت عائشہ؟ وہ تو ایک مرتبہ کا قصہ تو یہ ہوا کہ دونوں میں تیزی چل رہی تھی، ابو بکر گزر رہے تھے، ابو بکر نے سن لیا کہ آج تو عائشہ بہت تیز بول رہی ہے نبی کے سامنے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور یہ تو تیز بول رہی. تو ابو بکر نے اجازت چاہیے، حضرت میں اندر آؤں. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میری آواز باہر پہنچی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ محبت دیکھو، ہاں تیری پٹائی کرواتا ہوں ابھی، تیرے ابا کو شکایت کرتا ہوں، ابھی تیری ساری باتیں. یہ نہیں کہا حضور نے، عائشہ عائشہ چہرہ ٹھیک کر لے، تیرے ابا کو کچھ پتا نہ چلے، اور یہ دروازے کے پیچھے آ جا ورنہ تیری پٹائی ہوگی، میں تجھے بچا لوں گا. چنانچہ ابو بکر آ گئے، اور ابو بکر نے آتی حضرت عائشہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. این عائشہ این عائشہ. حضور جو ہے وہ آگے کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ دروازے کے پیچھے چھپی. این عائشہ کی آواز تو آ رہی ہے کہ عائشہ کہاں ہے عائشہ کہاں ہے. تو وہ دیکھا کہ وہ پیچھے. اب حضور کا یہ ہاتھ پکڑ کر حضور کو تو کھینچ نہیں سکتے، ہاتھ پکڑ کر حضور ہٹی میں ذرا ماروں یہ تو نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا حضرت کیا تھا کچھ بھی نہیں. قواریر کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو. قواریر کہتے ہیں عطر کے کنٹر کو. عطر کا کنٹر ہوتا ہے نا خوبصورت، اس کو قواریر کہتے ہیں. یہ تو قواریر ہے، اس میں ہو جاتی ہے. اب جو ہے ابو بکر چلے گئے ٹھنڈے ہو کر. تو حضور نے کہا دیکھ میں نے تجھے بچا لیا، دیکھ میں نے تجھے بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ روٹھی ہوئی ہے. حضرت کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ فرمایا کہ جب تو روٹھی ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، یا رب اسرافیل، یا رب ابراہیم، یا رب اسماعیل. میرا نام نہیں لیتی. اور جب خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد، یا رب محمد، یا رب محمد. یہ پیار والی بات ہے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عائش کہہ کے پکارتے تھے، عائش کہہ کے پکارتے تھے، حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، عاصفہ کہہ کے پکارتے تھے. نام یہ نہیں تھے، نام تو عائشہ تھا لیکن پیار میں. اس لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں بیوی کا پیار والا نام رکھو لیکن دھمال والا نہیں. اور عربوں کو کہتا ہوں بیوی کا پیار والا نام رکھو لیکن لیلا نہیں. وہ پیار میں لیلا کہتے ہیں عرب. میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں کسی کی دعوت تھی تو بیٹھے بیٹھے تھے ارے گوری کیا بڑھاؤ، ارے گوری مولانا جیسے نہیں ایک کھانڈ سکھاتا. تو میں نے کہا تیری بیوی کا نام گوری ہے. مولانا وہ آپ نے بیان میں کہا تھا پیار والا نام، پیار والا نام رکھا ہے. میں نے کہا یہ پیار والا نام نہیں ہے، دھمال والا نام ہے کہ تیری گوری کو سمجھانا. اسی نام کا مخفف عائش، اویش. کبھی حضرت عائشہ ناراض ہوتی تھی، کبھی روٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک پکڑتے تھے، اور ناک پکڑ کے تھپڑ بھی مارتے تھے، ناک پکڑتے تھے اور کہتے تھے اویش یہ دعا پڑھا کر اللہم اذہب عنی غیظ قلبی، اللہم اذہب عنی غیظ قلبی، اللہم اذہب عنی غیظ قلبی. یہ دعا پڑھا کر حضور سکھاتے تھے. یہ تیرے دل کے اندر کچھ ہے نا جیسے غصہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، اللہم اذہب عنی غیظ قلبی. اور بعض مرتبہ ام سلمہ کے ساتھ تھوڑی بہت ہو جاتی تھی تو حدیث میں آتا ہے ام سلمہ کا ناک پکڑ کے حضور پیار سے کہتے تھے یہ دعا پڑھا کر اللہم اذہب عنی غیظ قلبی، اللہم اذہب عنی غیظ قلبی.
اس لیے قدر کرو. آپ کی بیوی ہے اس کی قدر کرو. ہاں اونچ نیچ ہوتی ہے, جتنا ہو سکے نبھاؤ گے انشاءاللہ بھائی, جتنا ہو سکے آدمی نبھائے. پھر تھوڑا سا سوچیں گے ٹھیک ہے ہماری بیڑی سے ایڈی ٹیڑی سے جیبی سے پر منہ اللہ نے کتنا حکم توڑوں تو بھائی. آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی, یہی وجہ ہے, کچھ اور وجہ بھی ہوگی, لیکن تھوڑا سا آدمی اپنے دل میں پوچھے کہ وہ کا قصور سے برابر سے پر منہ اللہ نے چکا منہ تو قصور وار سو زکات میں میں نے شو کروں, حج میں شو کروں, تنہائی میں کہنا مال سیوی تھی لیدو ورسو آلو نے تھے میں دن تک میں نے ورسو آلو نے تھے مجھے سود کی پیسہ لایا سود کی دھندو کرو باوا نے انتقال سے جب 25 برس تھی گیا بدو مال دھندو کرو بدے وارثدان اور مال فلموں نے آلو نے تھے. تھوڑا اپنے دل سے بھی پوچھا کرو تو دل جواب دے کا کہنا بیڑی سیکھی سے منہ آپو سو. آپ سمجھ گئے بات میری؟ اس لیے نبھانا سیکھو. وہی میرے ابا والی کی بات ہے نا کہ قدرت غم کے سہنے میں مزہ رکھا ہے. بعض اللہ والے ہوتے تھے ان کی بیویاں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی, وہ سنبھال کے رکھتے تھے. تو شاگرد میں کہتے تھے کہ حضرت آپ کے تو بہت مرید ہیں, آپ فرمانا اس کی برکت سے مجھے اللہ کی معرفت مل رہی ہے. ماؤں کے قصے بہت ہیں, ایک نہیں. حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ, حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ. حضرت حفصہ کو تو حضور نے اتنے ناراض ہوئے طلاق دینے کا ارادہ کیا, پکا ارادہ کر لیا کہ حفصہ کو چھوڑ دوں. جبریل آئے اور جبریل نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ تو طلاق مت دو, یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. بتاؤ حضور نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اسے چھوڑ دینا ہے, تو جبریل آئے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو طلاق مت دو, یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. آسمانوں سے کہا گیا اور رکوا دیا نہیں, جو ہے اس زندگی گزارو. یہ تو یہ مضمون میں کبھی کسی کا بیان نہیں کرتا, لیکن آج آپ لوگ یہ ارادہ کر لو کہ سودی کاروبار نہیں کرنا, سب پکا ارادہ کرو. مالدار بننے کے لیے قرضدار بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آج آدمی مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے. مالدار بنو بھائی فقر بن جاتا ہے. اپنے تالی پورا میں قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں, مجھے تو تالی پورا یاد ہے اور کچھ بستیوں کا نام مجھے یاد نہیں ہے. یہ تو سارے مجمع یہ ارادہ کرے کہ سود اپنے گاؤں میں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, اور سورہ اخلاق کی پابندی کرو گے انشاءاللہ, اور دعوت کے کام بھی کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون تیار ہے 3 چلوں کے لیے جلدی نام لکھاؤ پھر دعا کریں گے. بتاؤ 5 منٹ. اب تو 3 چلی کی آواز لگ رہی ہے. قرب و جوار سے آئے ہیں تو وہاں بھی جماعتیں بنی ہوں گی, جماعتیں نہیں بنی ہوں گی تو افراد تیار ہوں گے. کسی جگہ 2 آدمی ہیں, کسی جگہ 4 آدمی ہیں. آپ کا یہ تالی پورا یہ بڑا گاؤں ہے نہیں, تو یہاں سے تو جماعت بتاؤ نام اراد ہے کہ نہیں, جماعتیں نکلتی ہیں نہیں نکلتی, یہاں سے نکلتی ہیں, تو بتاؤ کون کون تیار ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی کون نکلنے والا ہے؟ 4 مہینے کی جماعت جانے والی ہے بھائی جی, چالو ہر بستے کے اعتبار سے. اچھا تو کب نکلے گی, امید کیا ہے انشاءاللہ؟ اس مہینے کا خرید. اچھا یہ محنت ختم ہونے آیا, اب کیا بچا اس میں؟ اب تو چل رہا ہے, چلاؤ پر ہے مہینہ نکالنا. خلاصہ کلام یہ کہ نکالنا, اور صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرو, صفات کے ساتھ نمازیں پڑھو, صفات کے ساتھ اللہ کے حکم پورا کرو گے انشاءاللہ. اب ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے
تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. دنیا میں 100 کروڑ مسلمان ہوئے 100 کروڑ میں کیا جائے گی, 200 کروڑ مسلمان ہوئے 200 کروڑ میں کیا جائے گی. کتنی آسان ہے ہماری شریعت, نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. صحیح ہے جی سے میں جو میری کتاب لکھتا ہوں یہ دعا ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور واٹس ایپ کے سبقوں میں بھی کئی مرتبہ یہ دعا امیجز بنا کر بھیج چکا ہوں حوالوں کے ساتھ. اس لیے صبح شام ایک مرتبہ تو کم سے کم پڑھ لیا کرو. قرآن شریف کیا آئے تھے, ایک مرتبہ اور پڑھ لو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو جو گناہ ہمارے میں نے معاف کرا دیے بڑے میاں کا قصہ سنا کر, نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی الحمدللہ. اور ایک مختصر بات بتاتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دو, اے اللہ میں تجھ سے راضی, تیرے دین سے راضی اور تیرے نبی سے راضی. کتنی مرتبہ بھائی؟ ایک مرتبہ. کتنے گھنٹے لگیں گے بھائی؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اتنا کہنا ہے. 3 باتیں کہنی ہے, اے اللہ میں تجھ سے راضی, میں تیرے نبی سے راضی, میں تیرے دین سے راضی, بس اتنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اتنا کہے گا تو حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اور صحیح حدیث ہے. اور میں نے جو میری کتاب مومن کا اختیار اس کو صبح کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ لکھ دیا ہے, لیکن یہ میں نے آسان کر کے بتایا آپ کو, ممنوع کے اعتبار سے بتایا. ممن لوگوں کو تو آسان کر کے بتاؤ تو سمجھیں گے, اب ان کو ہائی فائی اردو بولو گے تو کل سمجھیں گے بیچارے. تو آپ کو تو اتنا کہتے ہو تو کافی ہے. 3 باتیں کہنی ہے, اے اللہ متارا تھی راضی, اے اللہ متارا نبی تھی راضی, اے اللہ متارا دین تھی راضی. ایک وقت ان میں کہوں سے حشر میدان میں اردو صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے جنت میں لے جائیں گے. کرشے انشاءاللہ بھائی, ہمارا بولے دعا بھی کرشے انشاءاللہ. ہو وقت سورہ اخلاص پاک کی اور 5 لاکھ نیت پاک کی انشاءاللہ. اللہ عمل کروانے توفیق علیہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الملك كله, لك الخلق كله ولك الفضل كله, وإليك يرجع الأمر كله, وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق, ادعوني يستجب لكم, فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آخر سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ پورے علاقے میں جو محنت ہوئی اور جو سفر ہوئے اور جو ذرہ خیر وجود میں آیا، اے اللہ اس کی نگرانی فرما، اس کی آبپاشی فرما، اس کی آبیاری فرما، پوری ہماری برادری کو قبول فرما لے، ہماری عورتوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو یا اللہ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہو ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے وہ پاک ذات، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما، حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے سنت کی پوری حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے، ہمارے سینے کو نورانی بنا دے، ہمارے گوشت کو نورانی بنا دے، ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیرے بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔